پشاور پریس کلب کے سامنے واقع یہ سڑک آج کل مظاہرین کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں گزشتہ 4 دنوں سے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن مقامی حکومتوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں تشدد اور دھاندلی کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنے والے افراد میڈیا کے سامنے دھاندلی کی ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں۔ صوبے میں حزب اختلاف کی جماعت ANP نے حکومت کی مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی نتائج کو کون ماننے کو تیار ہوگا جب ساری صوبے میں لوگ احتجاج پہ اتر آئے ہیں، ساری صوبے میں لوگ احتجاج پہ اتر آئے ہیں، لیکن ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس کو قراروا کی سزا دے دینی چاہیے۔ اب یہ تو بچوں والا گیم نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے یہی کہے گا کہ ہاں دوبارہ کرتے ہیں۔ دوبارہ کس طرح کریں گے؟ دوبارہ اسی حکومت کے اندر کریں گے، دوبارہ اسی انتظامیہ کے ذریعے نگرانی کریں گے، دوبارہ اسی بل کے پیش نظر کریں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں، جماعت اسلامی اور عوامی جمہوری اتحاد نے ان انتخابات کو پہلے ہی مسترد کر دیا ہے، جس سے انتخابات کی صحت پر سوال لگ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 30 مئی کو ہونے والی بلدیاتی انتخابات میں تشدد کے ساتھ ساتھ دھاندلی کی بھی سنگین الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ DC آفس پشاور میں گزشتہ 3 دنوں سے امیدواروں کا تانتا باندھا ہوا ہے۔ یہاں پہنچنے والا ہر امیدوار یہی فریاد کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ صوبہ میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے رہنما دھاندلی کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشکلات تھیں، اس کے باوجود ہم نے عوام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی، الیکشن کرا دیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ کورٹ میں جائیں، ہم اسٹے آرڈر نہیں لیں گے۔ دوبارہ الیکشن کا آرڈر ہوتا ہے، دوبارہ الیکشن چاہتی ہے اپوزیشن، ہم دوبارہ الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کی صحت سے متعلق ابہام میں PTI تو دوبارہ انتخابات پر بظاہر رضامند بھی ہے، لیکن کیا یہ صوبہ اتنے بڑی پرتشدد انتخابی عمل کا دوبارہ متحمل ہو سکتا ہے؟ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، پشاور۔